اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حدیث اور حدیث کی اقسام پڑھا تھا۔ تو عزیز طلباء، حدیث کا مفہوم ہم نے پڑھا، یا شریعت کی اصطلاح میں حدیث اس خبر کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر بیان کی گئی ہو۔ حدیث کا مفہوم، حدیث کی اقسام کے بعد آج کے ہمارے سبق کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے حدیث کی ضرورت اور شرعی حیثیت۔ تو عزیز طلباء، اسلام میں قرآن حکیم کے بعد حدیث نبوی کی بے حد اہمیت ہے۔ جیسے نزول قرآن کریم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ضرورت تھی، صرف قرآن کافی نہیں تھا، ایسے ہی آج بھی قرآن پاک صرف کافی نہیں، بلکہ ہم حدیث رسول کے بھی محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قرآن کریم کی قولی اور عملی تشریح و تفسیر ہے۔ اس لیے حدیث کو ترک کر کے قرآن پاک کا سمجھنا یا قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا ناممکن نہیں۔ اس لیے حدیث کی اسلام کے اندر، دین کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ اصول و قانون کی کتاب ہے، اور حدیث قرآن پاک کی تشریح کا نام ہے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس حدیث کی شرعی حیثیت۔ حدیث کی شرعی حیثیت میں سب سے پہلے نمبر 1 ہمارے پاس ہے اسوہ حسنہ۔ تو عزیز طلباء، قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ بھی میرے ساتھ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو پڑھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں بہترین عملی نمونے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے۔ اس کا پتہ حدیث سے چلتا ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، فعل اور تقریر جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو عزیز طلباء، حدیث کا مفہوم کیا ہوا؟ یا شریعت کی اصطلاح میں حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ تو شریعت کی اصطلاح میں حدیث وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، ان 3 چیزوں کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ اور میں نے کل کلاس میں بھی آپ کو واضح کر دیا تھا تقریر کے متعلق۔ قول وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اقوال،
فعل وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے، اور تقریر وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور پاک کے سامنے کوئی کام کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے صحابہ کو منع نہ کیا ہو۔ تو اور یہی 3 حدیث کی اقسام بھی بنتی ہیں۔ تو حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ نمبر 1 قول سے، حدیث قولی۔ نمبر 2 فعل سے، حدیث فعلی۔ اور نمبر 3 تقریر سے، حدیث تقریری۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ۔ دوسرا ہے ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی۔ تو عزیز طلباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کو لازم قرار دیتے ہوئے اور سنت نبوی پر عمل کو فرض شمار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنت نبوی پر عمل اور سنت نبوی کو فرض شمار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو عزیز طلباء، اس کے اندر اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اور کس چیز سے منع فرمایا، تو پس اس آیات سے حدیث و سنت کی حجیت یا حدیث کا شرعی دلیل ہونا ثابت ہو گیا۔ رسول کے حکم کی پابندی دوسرے پوائنٹ سے کیا ثابت ہوا؟ حدیث کا شرعی دلیل ہونا ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے اطاعت رسول۔ اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد گرامی ہے، پس اللہ تعالیٰ پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرو، تابعداری کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اطاعت رسول کا درس دیا اور اتباع رسول کا درس دیا، یعنی صرف قرآن پاک کی اطاعت یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں، ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، تابعداری کو بھی لازم قرار دیا۔ تو اس سے حدیث کی اہمیت ثابت ہوئی۔ چوتھے نمبر پہ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت در حقیقت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ آپ بھی میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو حدیث کی شرعی حیثیت، حدیث کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن نہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی حدیث کی شرعی حیثیت معلوم ہوتی ہے، گویا حدیث کے مطالعے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت دین کی اصل ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے مشروط ہے۔ وہ کیسے؟
آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، کہہ دیجئے میرے نبی، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو، تو پھر میری اطاعت کرو۔ تو عزیز طلباء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تبھی ممکن ہے جب ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے، جب حدیث کی معرفت حاصل ہوگی۔ جب تک حدیث کی معرفت حاصل نہیں تب تک اللہ تعالیٰ کی پیروی بھی ممکن نہیں۔ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ 5ویں ہیڈنگ کے بعد آگے چلتے ہیں۔ 6ٹھی ہیڈنگ رشد و ہدایت کا سرچشمہ، رشد و ہدایت کا سرچشمہ۔ تو عزیز طلباء، ہر عقل مند انسان گمراہی سے بچنا چاہتا ہے۔ ہر عقل مند انسان گمراہی سے دور رہنا چاہتا ہے، لیکن ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے؟ تو اس 7ویں ہیڈنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہدایت کو ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گمراہی۔ حضور کی اطاعت میں ہدایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گمراہی ہے۔ کیسے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تطیعوہ تہتدوا، آپ بھی پڑھیں ان تطیعوہ تہتدوا۔ اس کا ترجمہ، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اگر رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ تو عزیز طلباء، ہم رسول کی نافرمانی سے تبھی بچ سکتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی معلوم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کا حکم دیا اور کن چیزوں سے منع کیا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوں گی؟ حدیث ہی سے معلوم ہوں گی۔ جب تک حدیث کا مطالعہ نہیں ہوگا، حدیث ہمارے پاس نہیں ہوگی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد 7ویں ہیڈنگ ہے قرآن مجید کی تفسیر۔ قرآن مجید کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، یہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن پاک کے اندر آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے دکھایا۔ تو بات کیا بنی کہ رسول اکرم کی حیات قرآن کی عملی تفسیر۔ قرآن پاک میں جو احکام آئے آپ نے ان کو عملاً کر کے دکھایا۔ قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے سب سے اعلیٰ اور مستند فہم قرآن آپ کا ہی ہے۔ قرآن مجید کے صحیح فہم کے لیے، قرآن مجید کی فہم و فراست کو سمجھنے کے لیے حدیث کا مطالعہ ضروری ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن پاک کو نہیں سمجھا جا سکتا، تو اس لیے حدیث کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے قرآن پاک کے مختصر احکام کی تفسیر۔ تو عزیز طلباء، قرآن حکیم میں بہت سے احکام مجمل طور پر بیان ہوئے۔
ان کی تفصیل بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بہت سے احکام ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے مجمل ذکر کر دیا، ان کی تشریح، ان کی تفصیل قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ تو جو مجمل احکام بیان ہوئے ہیں، ان مجمل احکام کی تفسیر یا تشریح وہ حدیث رسول سے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوگی۔ جیسا کہ مثلا قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا، مجمل ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا، مجمل ذکر آیا، روزے کا ذکر آیا، سارے احکام قرآن پاک نے نہیں بیان کیے، مجمل ذکر کر دیا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح نماز بھی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق کہا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کیا لفظ ہے؟ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اب قرآن پاک کے اندر تو مطلقاً نماز کا ذکر آیا، لیکن نماز کا قیام کیسے ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، یہ ساری تفصیلات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے قرآن کے اندر جو مجمل احکام آئے ان کی تشریح اور عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ تو قرآن مجید کے صحیح فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے حدیث لازمی ضروری ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن پاک پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، قرآن پاک کو مکمل طور پہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ عزیز طلباء، ان مجمل احکام کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بتائی بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کا عنوان تھا حدیث کی ضرورت اور حدیث کی شرعی حیثیت۔ تو اب آتے ہیں دوبارہ سے، ہم نے سب سے پہلے پڑھا حدیث کی ضرورت اور شرعی حیثیت۔ ضرورت اور شرعی حیثیت کے اندر جو پوائنٹ تھا وہ یہ، قرآن پاک اصول و قانون کی کتاب اور حدیث قرآن کی تشریح کرنے والی کتاب۔ اس کے بعد حدیث کی شرعی حیثیت۔ شرعی حیثیت میں نمبر 1 یاد رکھیں، اسوہ حسنہ۔ حدیث کی شرعی حیثیت میں دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا رسول کے حکم کی پابندی۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا اطاعت رسول۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے حدیث کی شرعی حیثیت میں رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح حدیث کی شرعی حیثیت میں 5واں پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی محبت حضور کی پیروی سے مشروط ہے۔ اسی طرح حدیث کی شرعی حیثیت میں 6 نمبر پہ ہم نے پڑھا رشد و ہدایت کا سرچشمہ۔ 7ویں نمبر پہ قرآن مجید کی تفسیر، اور حدیث کی شرعی حیثیت میں 8ویں نمبر پہ ہم نے پڑھا قرآن کے مختصر احکام کی تفصیل۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ آپ کا سوال، حدیث کی شرعی حیثیت بیان کریں یا حدیث کی ضرورت و اہمیت کو بیان کریں، یہ آپ کا سوال ہے۔ بہت اچھے سے آپ نے یہ دیکھ لیں
میں نے جیسے لکھا ہے ہیڈنگ دے کر، حاشیہ وغیرہ لگا کر، لائن لگا کر، اور ہر ہیڈنگ کو الگ سے اور نمبر کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 ایسے اس طرح ساری ہیڈنگ آپ نے دینی ہے، بہت خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا سبق حدیث کی شرعی حیثیت یا حدیث کی ضرورت و اہمیت بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ بہت اچھے سے ذہن نشین کرنے کے بعد خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے، اور یہ ہوم ورک جب آپ کو بلایا جائے گا، جس دن آپ نے آنا ہے، آپ یہ ساتھ لے کر آئیں گے، اسکول کے اندر کالج میں سبمٹ کروائیں گے، اور اسی کے ہوم ورک کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے 25 نمبر کا ہوم ورک ہوتا ہے، باقاعدگی سے چیک ہوگا اور نمبر لگیں گے، تو بہت اچھے سے آپ نے لکھ کر خوبصورت کر کے لکھ کے لانا ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔